نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ويقول الانسان اور کہتا ہے انسان اذا ما مت لسوف اخرج حیا کیا جب میں مر گیا تو عنقریب میں اٹھایا جاؤں گا زندہ کر کے. انسان پوچھتا ہے کہ یہ بلا کیسے ہو سکتا ہے. اذا یہ استفہام انکار ہے، یعنی مر جاؤں گا پھر اٹھایا جاؤں گا. اچھا کیوں نہیں مانتے ہو؟ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا. دوبارہ اٹھنے کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ انسان کا موجودہ وجود، جو ہماری اس وقت پریزنس ہے، ایگزسٹنس ہے، یہ ایک بہت بڑی جیتی جاگتی دلیل ہے کہ ہم دوبارہ بھی پیدا ہوں گے. اولا یذکر الانسان، انسان کو بھول گیا، یاد نہیں آتا کہ ہم نے اس کو اس سے پہلے بھی پیدا کیا تھا جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا. تو اگر وہ کچھ نہ تھا اور پیدا ہو گیا تو پھر دوبارہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ انسان کی خود فراموشی نے اسے خدا فراموش بنا دیا. اپنی حیثیت یاد نہ رہی تو اللہ کی عظمت کو بھی نہ پہچان سکا. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، پس قسم ہے تیرے رب کی، البتہ ہم ضرور اکٹھا کریں گے ان کو، سب کو اکٹھا کر لیں گے، حشر کر لیں گے ان کا. والشیاطین، اور سارے شیطان بھی جمع کر لیں گے. ثم لنحضرنہم، پھر البتہ ہم حاضر کریں گے ان کو، حول جہنم جثیا، جہنم کے آس پاس گھٹنوں کے بل. جثیا جاثن کی جمع ہے، گھٹنوں کے بل بیٹھنا. کیسے بیٹھتے ہیں بھلا؟ اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا، تشہد میں بیٹھتے ہیں نا. جبریل علیہ السلام کیسے بیٹھے تھے جب علم سیکھنے آئے تھے؟ پوزیشن سے بہت فرق پڑتا ہے. سب سے زیادہ الرٹ ہونے کی کیفیت ہے یہ بیٹھ کر. اور آپ محسوس کریں گے کہ جب آپ اس طرح بیٹھتے ہیں جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں، کیونکہ جبریل علیہ السلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں کے سامنے، یعنی گھٹنے رکھ، پاؤں کھول کے آگے بیٹھنا جو ہوتا ہے نا استاد کے، یہ بھی بے ادبی کی بات ہوتی ہے. مجلس میں بھی اس طرح کبھی نہ بیٹھیں، بھول کر بھی، ہمیشہ یاد رکھیں. بہت سے لوگ اس طرح پاؤں آگے کر کے پیچھے کو ٹیک لگا کے گھٹنوں کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. اس میں شرم و حیا کا تقاضے بھی پامال ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ پاؤں آگے کر کے بیٹھنا دوسروں کے لیے بھی ایک غلط مثال ہوتی ہے. ٹھیک ہے آپ کہیں تفریح کے موڈ میں بیٹھے ہوئے تو وہ اور بات ہے، لیکن ایک باقاعدہ علمی مجلس میں اس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے. ایک زیادہ لمبے عرصے تک بیٹھنے میں واقعی نیچے تکلیف ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ عادی بھی ہوتا جاتا ہے، انسان یوز ٹو ہوتا جاتا ہے. اور خاص طور پر جو لوگ نماز بیٹھ کے پڑھتے ہوں نا، یعنی جیسے 5 وقت نماز کے عادی ہوں اور بچپن سے پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے نسبتاً آسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہر روز 5 دفعہ اتحیات کئی دفعہ پڑھ کے عادت ہو جاتی. لیکن ہماری موجودہ تہذیب اور کلچر جو اس میں ہر کام کھڑے ہو کر ہے، کھانا بھی کھڑے ہو کر، پکانا بھی کھڑے ہو کر، دھونا بھی کھڑے ہو کر، تو پھر نماز بیٹھ کے پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور علم بیٹھ کر حاصل کرنا تو اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اس پر بھی انشاءاللہ اجر ہے آپ کے لیے. تو جو لوگ دنیا میں اکڑے پھرتے ہیں اور نہیں کہیں قابو آتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سب کو ہم جہنم کی باؤنڈری پہ لا کے گھٹنوں کے بل بٹھا دیں گے، اکٹھا کر لیں گے. وہاں یہ کوئی بھی ایسی حرکت نہ کر سکیں گے، پھر ان کا سارا تکبر ختم ہو کر رہ جائے گا. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ، پھر ہم کھینچ لائیں گے، الگ کر لیں گے ہر گروہ میں سے، یعنی کچھ لوگوں کو ہر گروہ میں سے ہم نکال لائیں گے.
نزع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھینچ لینا. کون سے لوگوں کو کھینچ لائیں گے؟ ایہم، جو ان میں سے اشد علی الرحمن عتیا، سرکشی میں رحمان پر سب سے زیادہ شدید تھا، سب سے سرکش انسان تھا، ان کو ہم باہر نکال لائیں گے، چھانٹ لیں گے. جو رحمان کے مقابلے میں سب سے زیادہ سرکش بنا ہوا تھا، یعنی ہر گروہ کا باغی لیڈر نکال لیا جائے گا. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیا، پھر البتہ ہم زیادہ جانتے ہیں ان لوگوں کو جو زیادہ مستحق ہیں اس میں جلنے کے. یعنی پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو اکٹھا کر لائے ہیں، حشر کر لائے ہیں، اور سب عاجز بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر ہر گروہ کے سرکش لوگوں کو نکال لائے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ ان میں سے سب سے زیادہ جہنم کا مستحق کون کون ہے. سلیہ کا مطلب ہوتا ہے جھونکے جانا، آگ میں داخل ہونا. سالن کی جمع ہے، سلا یسلا کا مصدر ہے، یعنی آگ میں جانا اور جلنا دونوں معنی اس میں پائے جاتے ہیں. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور نہیں تم میں سے مگر اس میں وارد ہونے والا ہے. تم میں سے ہر ایک کو اس پہ وارد ہونا ہے. کس پہ؟ جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے. ہر انسان کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے. کس چیز کے ساتھ؟ پل صراط کے اوپر سے. یہ اس کا ذکر ہے یہاں. ام منکم، نہیں تم میں سے کوئی ایک بھی مگر یہ کہ اس کو ضرور گزرنا ہے. کانا علی ربک حتما مقضیا، ہے تیرے رب کے اوپر حتمی فیصلہ. تیرا رب اس کا پکا فیصلہ کر چکا ہے کہ ہر شخص کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے. یہ بالکل ایسا ہی ایکسپیرینس ہے جیسے ایک بڑے دریا کے اوپر ایک پل لگا ہوا ہو، لیکن انسانوں کے بنائے ہوئے پل مختلف ہیں. پل صراط جو ہے وہ مختلف ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے تیز ہوگا. بہت انوکھے قسم کا پل. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر ایک کو کیوں گزارنا ہے؟ جنت والوں کو ویسے ہی لے جاتے، جنت میں پہنچا دیتے، وہاں سے گزار کے کیوں جنت؟ یعنی میدان حشر اور جنت کے درمیان جہنم کے اوپر ہے یہ پل جس پر سے گزرنا ہے سب کو. ترمذی میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وارد تو سب ہوں گے، پھر گزر اپنے اپنے اعمال کے مطابق ہوگی. جانا تو سب کو پڑے گا اس کے اوپر سے، لیکن ہر کسی کی بچت اور رفتار اور چال عمل کے مطابق ہوگی گزرنے کی اس پر سے. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اچھی گاڑی میں آپ ہوں تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کس چیز سے گزر گئے. بعض اوقات ٹرین ہوتی ہے نا انڈر گراؤنڈ، تو پانی کے نیچے سے گزرتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے گزر رہے ہیں کہاں سے نہیں گزر رہے ہیں بس. لیکن جہنم کے اوپر سے گزرتے ہوئے اس پل کا سب کو پتہ چلے گا، سب کو دکھایا جائے گا، تاکہ احساس ہو کہ جنت میں جانے کی شکر گزاری آئے کہ یہ بھی ہو سکتا تھا تم وہیں گر جاتے. جب تک انسان دکھ پریشانی نہیں دیکھتا خوشی کا لطف نہیں اٹھا سکتا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. حدیث میں آتا ہے جہنم کے اوپر پل بنایا جائے گا جس پر سے ہر مومن اور کافر کو گزرنا ہوگا. مومن تو اپنے اپنے اعمال کے مطابق جلد یا بدیر گزر جائیں گے، کچھ تو پلک جھپکتے میں جتنی دیر میں آنکھ کھلتی ہے، کچھ بجلی اور ہوا کی طرح، کچھ پرندوں کی طرح، کچھ عمدہ گھوڑوں اور دیگر سواریوں کی طرح، یوں کچھ بالکل صحیح سالم، کچھ زخمی ہو کر پل عبور کر لیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ اس پل کے اوپر آنکڑے لگے ہوئے ہیں ایسے کانٹے سے کہ جو غلط کام کرنے والے ہیں اس کو وہ پکڑیں گے، کچھ کو تو نکال کے نیچے پھینک لیں گے اور کچھ کو زخمی کر دیں گے، اور کچھ جہنم میں گر پڑیں گے جنہیں بعد میں شفاعت کے ذریعے نکال لیا جائے گا. لیکن کافر اس پل کو عبور کرنے میں کامیاب نہ ہو سکیں گے اور سب جہنم میں گر پڑیں گے.
اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ جس کے 3 بچے بلوغت سے پہلے وفات پا گئے اسے آگ نہیں چھوئے گی مگر صرف قسم حلال کرنے کے لیے، یعنی وہ پل کے اوپر سے گزرتے ہوئے۔ یہ وہی قسم ہے جسے آیت میں حتمن مقضیہ، قطعی فیصلہ شدہ امر، جس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، حتمی بات، یعنی اس کا ورود جہنم میں صرف پل پر سے گزرنے کی حد تک ہوگا کہ وہ بھی جہنم میں جائے گا، یعنی گزرنے کے وقت جو جا رہا ہے بس وہی جائے گا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، بعض بجلی کی طرح، مجھے ہمیشہ یوں خیال آتا ہے کہ جیسے لفٹ پر سے کوئی گزر جاتا نا، یا الیکٹرک ٹرین کس طرح سے ایک دم شو کر کے ادھر سے ادھر، بعض ہوا کی طرح جیسے جہاز پہ بیٹھ کے جا رہا ہے، بعض تیز رفتار گھوڑوں کی طرح، بعض اونٹوں کی طرح، اور بعض دوڑنے والے انسان کی طرح، یعنی وہ خود اپنے پاؤں پہ دوڑ کے جا رہے ہوں گے، بعض پیدل انسان کی طرح۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر تیز دوڑ رہے ہیں تو جہنم کا بھیانک نظارہ تھوڑی دیر کے لیے دکھا نا، اور اگر آپ چل کے جا رہے ہیں اور پل پار کرنے میں گھنٹہ لگ گیا تو گھنٹہ بھر نیچے جو حال ہوگا۔ اچھا، کبھی آپ نے کوئی پل پیدل پار کیا ہے؟ کبھی کسی نہر کا یا کچھ؟ اگر نہیں کیا تو خدا را کبھی ضرور کریں۔ یہ پہلے F81 میں ایک نالے کے اوپر تھا، تو ہم کبھی واک کرتے تو میں ان بچوں کو بھی اس پر سے گزار کے دوسری طرف لے کے جاتی تھی، پتلا سا تھا، تو میں ان کو ہمیشہ وہاں سے گزرتے کہتی بچوں پل صراط پہ بھی ایسے ہی گزرنا ہوگا نا، تو اپنے آپ کو ٹیسٹ کرو کیسے گزرو گے۔ تو لٹرلی آپ یقین کریں کہ اس کے اوپر سے گزرتے ہوئے میری ٹانگیں کانپ رہی ہوتی تھی اور میرے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے ہوتے تھے کہ کسی وقت میں ادھر یا ادھر نیچے نہ جا پڑوں۔ وہ تھوڑا سا، اتنا زیادہ بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی ایک خوف اور وحشت ہمیشہ ساتھ رہا اس کو پار کرتے ہوئے، کبھی بھی آرام سے نہیں اس کو پار کیا۔ حالانکہ پیدل چلنے کے لیے بھی 2 قدموں کی اتنے راستے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا چلے، اگر آپ کو کوئی پل نہ ملے تو دیوار پہ ذرا چلیں، آپ کسی سنگل اونچی دیوار پر ذرا چلیں، چیئر لفٹ جیسے مری میں ہے، اس پر بھی احساس ہوتا ہے جا کر۔ سوات میں جب جائیں تو دریاؤں کے اوپر لکڑی کے پل ہوتے ہیں اور تیز پانی نیچے سے گزر رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی ایک خوف کی سی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ سوات میں ایک ریور کی بات بتا رہی کہ اس کے کراس سے ایک لوہے کی تار ہے اور اس کے اندر ڈولی ہوتی ہے جس میں لوگوں کو بٹھا کے رسیاں کھینچ کے ایک سے دوسری طرف لے جاتے ہیں، اور خاصا بڑا دریا ہے، اور اس میں بیٹھ کے تو ڈر لگتا ہے کہ بس ابھی اس میں گرے، اور کہتی ہیں کہ اگلے دن میں دیکھا تو وہ ٹوٹی ہوئی تھی۔ اور پھر دوزخ کا منہ جو ہے تنور کی طرح ہوگا، جب مومن گزر جائیں گے تو پھر اس کو بند کر دیا جائے گا، مؤصدہ، اور بالآخر گناہگار مومن بھی شفاعت سے باہر نکل آئیں گے۔ تو ایسے کام کیوں کریں کہ جائیں اس میں؟ وہ سب کچھ چھوڑ کیوں نہ دیں کہ جو وہاں لے جانے والی چیزیں ہیں؟ اتنا مشکل ہے ان چیزوں کو چھوڑنا؟ چند دنیا کی لذتوں کی خاطر، چند دنیا کی راحتوں کی خاطر اتنی بڑی مصیبت؟ اس پر تو صرف گزرنا ہی ایک مصیبت ہے، اور کہاں یہ کہ اس میں جا پڑے انسان۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، پھر ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقویٰ کیا، متقی لوگوں کو ہم بچا لیں گے، اور ہم چھوڑ دیں گے ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا۔ ظالم اوندھے منہ دھڑام سے نیچے جا پڑیں گے، متقی لوگوں کو محفوظ کر لیں گے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں، أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے؟ یعنی دنیا میں کمپیئر کرنے لگتے ہیں، تم ایمان لائے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہو، طرح طرح کی مصیبتیں تم پر آ رہی ہیں، بچے تمہارے مر رہے ہیں، اور بھوک کے مارے تمہارا برا حال ہے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا، اور ادھر ہم کو دیکھو، ہم نہیں مانے لیکن دنیا میں کیا عیش و عشرت کر رہے ہیں۔ یعنی وہ اپنے کفر کو سچا ثابت کرنے کے لیے کیا دلیل دیتے تھے کہ دیکھو ہماری دنیاوی حالت، ہمارا سٹیٹس تم سے کہیں بہتر ہے۔
اور تم دیکھو تمہارا کیا حال ہے، تم پر کیا کیا مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، یہ تمہارا کیسا ایمان ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب انسان پر مصیبت ہو اور اوپر سے کوئی ایسی بات کرے تو شیطان اسے واقعی سجھا دیتا کہ ہاں میں نے ایمان لا کے کیا پایا، کیا ملا مجھ کو، ای الفریقین خیر مقاما۔ ندیہ جو ہے مجلس کی بات ہے، دار الندوہ کی طرف اشارہ ہے، جہاں وہ سب بیٹھتے تھے اور ٹھٹھے اڑاتے تھے اور ہنستے تھے اور کھاتے پیتے تھے اور خوب زندگی کے عیش و عشرت کے سامان پیدا کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنی مجلسوں پہ تکبر کرتے ہو، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، ان سے پہلے کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں، ہم احسن اثاثا ورئیا، وہ زیادہ اچھی تھیں گھر کے سامان میں اور منظر میں، ان کا فرنیچر بڑا ہی اچھا تھا اور ان کا ظاہری سین بھی بڑا خوبصورت تھا، ظاہری نظارہ بھی بہت اچھا تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگ اپنی دولت اپنے سٹیٹس کے سمبل کے طور پر کون سی جگہ دکھاتے ہیں گھر میں؟ ڈرائنگ روم، مجلس ہے نا، وہ مجلس کی جگہ ہے، مجلس پہ بات ہو رہی، اور وہ فقیر ہے جس کے گھر میں ڈرائنگ روم ہی نہیں ہے، یا اس کے ڈرائنگ روم میں کرسٹل نہیں ہے اور خوبصورت ڈیکوریشن، مہنگے مہنگے بیکار پیس نہیں ہے۔ مجھے کبھی سمجھ نہیں آتا کہ ہزاروں روپیہ ان چیزوں پہ کیوں لگاتے ہیں لوگ، نہ ان میں کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، نہ اس سے کچھ حاصل ہوتا ہے، تو یہ صرف رکھنے کے لیے ہوتے ہیں بس۔ آمدنی کا ایک بڑا حصہ صرف ایسی چیزیں خریدنے میں لگ جاتا ہے۔ عموماً آپ دیکھیں کہ آپ خود اپنے ڈرائنگ روم میں نہیں بیٹھتے، صرف یہ ڈرائنگ رومز اس وقت کھلتے ہیں جب کوئی اچھے خاصے سٹیٹس کے لوگ آئیں، ورنہ درمیانے لوگوں کو تو لابی میں بھی آپ بٹھا لیتے ہیں، بیڈ روم میں بھی لے جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے لاک اپ میں ہوتے ہیں، صرف اس وقت کھلتا ہے جب نمائش کرنی ہے دولت کی۔ ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کی طرف نظر ہی نہیں جاتی کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ خود اپنا تجربہ بتائیں تو زیادہ اچھا ہے۔ میں جناب پاکستان سے تعلق رکھتی ہوں، میرے ہسبینڈ عرب ہیں، اور الحمدللہ میں تقریباً شادی کے 1 مہینے کے بعد ملک سے باہر چلی گئی، تقریباً 20 سال میں وہاں رہی۔ میں نے کراچی یونیورسٹی سے MA بھی کیا اور دین کا کچھ فہم بھی تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ شوہروں کی زیادہ اطاعت کے اندر اپنی ساری عبادت چھوڑ دی اور ان کے اندر لگے، پھر دنیا اتنی داخل ہوئی کہ جناب ہر چیز کہیے کہ دنیاوی نقطہ نظر سے دیکھنے لگی۔ تو میرا اپنا جمع پونجی جو تھی، جو مجھے پریزنٹ ملے، جو مجھے پیسہ میرے والدین کی طرف سے ملا یا شوہر نے دیا، تو وہ میں نے پیسے کو نا شو پیسز میں ضائع کیا۔ سچ کہتی ہوں کہ اس وقت میرے بینک اکاؤنٹ میں کچھ نہیں ہے سوائے یہ کہ وہ اتنے بہترین شو پیسز اتنے زیادہ تعداد میں جمع ہو گئے۔ جب میں 20 سال کے بعد ابھی پچھلے سال پاکستان آئی تو 2 کنٹینر سامان لے کے آئی باہر سے۔ اب اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو تھا، پھر وہ چوری ہو گئی، 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے کا سامان یوں بھی چلا گیا، اس میں گولڈ پلیٹڈ چیزیں بھی تھیں، یہ بھی وہ بھی۔ اس کے بعد کیا کیا، پھر ڈاکٹر صاحب آئے واپس ملک سے باہر، میرے ہسبینڈ PhD ڈاکٹر ہیں، وہ اکانومسٹ، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو تم نے جمع کیا ہوا ہے، چور آ رہے ہیں، ڈاکو آ رہے ہیں، یہ لے رہے ہیں، اس کو تباہ کرو، برباد کرو، اب کس صورت سے نکالنا ہے گھر سے۔ تو پھر ہم نے پچھلے سال رمضان کے اندر طارق روڈ پہ کراچی میں ایک دکان خریدی، میرا خیال ہے میں نے 22 رمضان سے اور عید کی رات تک تقریباً 1,20,000 کا ڈیکوریشن پیسز سیل کیے۔ ہم سب خود ہی اسی دکان کے اوپر کھڑے ہوئے، ہم نے سیل کی چیزیں، اور الحمدللہ وہ اتنی چیزیں بیچنے کے باوجود ابھی بھی اتنی تعداد میں وہ چیزیں وہیں پہ موجود ہیں اسی دکان کے اندر۔ اب ڈاکٹر صاحب نے کہا اس دکان کو سیل کر دو، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم اسلام آباد شفٹ ہو گئے۔ دین کا فہم مجھے نہیں تھا، اس کی وجہ سے میں دینا یا دلانا یا یہ کہ اپنی خیر کسی اور کو دیتی یا اچھے کاموں میں لگاتی، فہم ہوتا تو کاش میں یہ حرکت نہ کرتی، کیونکہ ذاتی طور پہ میں نے اپنا پیسہ برباد کیا۔ آج میں آپ کو یقین دلاتی ہوں الحمدللہ میاں کے پاس جو ہے سو ہے، بچوں کے لیے جو وارث ہیں وہ ہے، اور جتنا وراثت میں ترکے میں وہ چھوڑیں گے وہ چھوڑیں گے، لیکن باپ کا ترکہ میں نے برباد کیا نا ان چیزوں میں۔ یہ اکثر عورتوں کی کہانی ہے کہ ہمارے شوق بس انہی چیزوں تک محدود ہیں، اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں بھی ایک وبال بن گیا نا، ایک مصیبت آ گئی کہ وہ ان چیزوں کو پھینکے کہاں، کہ وہ اتنی قیمتی کہ نہ تو ویسے پھینکنے کو دل چاہتا، نہ کسی کو دینے کو دل چاہتا، نہ اس کو خریدنے والے کوئی ہیں۔ اور یہی پیسہ اگر کسی تعمیری کام میں لگتا تو صدقہ جاریہ بھی ہوتا اور لوگوں کی بھی بھلائی ہوتی۔ اور اس میں ایک حقیقت ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ہماری آنکھیں نہیں کھلتی، کیوں نہیں ہم یہاں آ کر رکتے
کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کتنی قومیں ہم نے ہلاک کی، ہم احسن و اساسن، جن کے فرنیچر بڑے اچھے تھے، اساس فرنیچر گھر کا سامان، وہ برباد ہوئے اس سارے گھر کے سامان کے ساتھ. ورعیا، رعیا کہتے ہیں منظر کو، ایک لک جو آتی ہے، وہ منظر بھی بڑے خوبصورت تھے ان کی چیزوں کے، اتنا کچھ انہوں نے ڈیکوریٹ کر رکھا تھا، لیکن وہ اللہ کے عذاب سے ان کو نہ بچا سکا، ان کے کچھ کام نہ آ سکا. یعنی ان دو آیات میں جو میسج مل رہا ہے وہ یہ کہ دنیا میں عزت کا معیار، اسٹیٹس سمبل، اچھی مجلس اور اچھا ڈیکوریشن کا سامان اور اچھا فرنیچر، کہ یہ جاپان کا ہے، یہ ساگوان کی لکڑی ہے، یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے، رنگ رنگ کے نئے نئے ڈیزائن، اور ہر ملک کا فرنیچر استعمال کے لیے نہیں، صرف دکھاوے کے لیے. بعض اوقات یہ چائنیز کرٹنز یا شیٹس جن کے اوپر چائنیز کا وہ بنا، تو بعض اوقات وہ ڈرائنگ روم میں رکھی ہوتی تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں رکھی ہوئی ہے نا، وہ پارٹیشن بھی نہیں ہوتی، اس سے یوٹیلیٹی نہیں ہے کوئی بھی اس کی، اور انتہائی مہنگی. السلام علیکم. مجھے اس آیت سے یہ خیال آیا کہ جب لاسٹ ٹائم ہم پیرس گئے تو وہاں پر بہت خوبصورت پیلسز ہیں، اور وہاں میں نے تب صرف انجوائے کرنے کے لیے دیکھے. اگر آپ وہاں جائیں تو وہ باہر سے اتنے خوبصورت ہیں، اور ایکرز میں ان کے گارڈنز ہیں جہاں پانی اور فوارے اتنے خوبصورت ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں جنت ایسی ہوگی. اور اندر جائیں تو محل جو ہیں ان میں صدیوں پہلے کی ہر ڈیکوریشن ویسی موجود ہے، پردے لٹک رہے ہیں، فرنیچر ہے، بیڈ شیٹس ہیں جس میں ان کنگز نے کھایا، وہ برتن ہیں، ہر چیز ویسے ہیں. جہاں پہ لوئی دی 16 رہا، اس کی بیوی کو اور سارے بچوں کو فرینچ ریولوشن میں مارا گیا، گلوٹین پہ ان کی گردنیں اڑائی گئیں، لوگوں نے، اپنے ہی لوگوں نے آ کے مارا. اور مجھے وہاں کبھی یہ دیکھ کے احساس نہیں ہوا تھا، اور آج ہی آیت پڑھ کے مجھے لگا کہ وہ کتنے خوبصورت منظر، وہ کتنے بڑے لوگ اپنے زمانے کے تھے، وہ کتنی خوبصورت بستیاں تھیں، اور آج وہاں کچھ بھی نہیں. لیکن ہم وہاں عبرت نہیں سیکھتے، ہمیں وہ اتنی خوبصورت لگتی ہے، سو مجھے خیال تھا کہ ہائے میں یہاں رہتی. اور یہ مثال بہت اچھی مثال ہے، بالکل اس آیت کے اوپر جاتی ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا. اتنے خوبصورت مناظر میں رہنے والے، اتنے خوبصورت فرنیچر میں بسنے والے، کیا ہوا ان کے ساتھ؟ کم اہلکنا، ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا. وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے نا، سبب کوئی بھی بن سکتا ہے کہ انہی کی عوام آ کے انہیں مار ڈالے. لیکن اس کے باوجود جب ہم ایسی جگہوں کو دیکھتے ہیں تو یہ تمنا ضرور کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے پاس ہو، اور یہ نہیں سوچتے کہ اس کا انجام کیا ہے. تھوڑا بہت ایک منظر کو اچھا کرنا وہ اور بات ہے، لیکن اکثر لوگ پھر ان چیزوں کے غلام بن کے رہ جاتے ہیں، انہی کو صاف کرتے رہتے ہیں، انہی کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. گھر اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، وقت ہی نہیں ہے، ڈسٹنگ ہی ختم نہیں ہوتی، ان کو چمکانا ہی ختم نہیں ہوتا، پھر ان کی حفاظت کرنا، پھر ان کی جگہیں بدلنا. ہم نے اپنے گھروں میں ایسے بت لا کے رکھ لیے کہ جن کی عبادت میں ہم اتنے مشغول ہیں کہ اللہ کی عبادت کے لیے وقت ہی نہیں بچتا. تو یہاں اس آیت کا جو اصل مفہوم ہے وہ یہ کہ لوگوں کی بڑائی کا معیار عموماً دنیا کا ساز و سامان اور رونق ہوتی ہے، اور ایمان والوں کو تانا یہ دیا جاتا ہے کہ تمہارے پاس کیا ہے، دیکھو خوش قسمت تو ہم ہیں. کیونکہ یہ چیزیں خوش قسمتی کا معیار سمجھی جاتی ہے نا، کہ کتنا لکی ہے فلاں جس کا فلاں ایریا میں ایسا اور ایسا بنگلہ ہے، ایسی اور ایسی ڈیکوریشن ہے، اور جن کے پاس نہیں ہوتا پھر وہ صرف ان چیزوں کے حصول کی بھاگ دوڑ میں زندگی ہلاک کر دیتے ہیں، وہ ملے یا نہ ملے. اور یوں شیطان انسان کو پھسلا کے اہم ترین کاموں سے بالکل غیر اہم کاموں کی طرف لے جاتا ہے. اور پھر لوگ آیات سننے کی بجائے اور آیات پر عمل کرنے کی بجائے یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ آیات پر عمل کرنے والوں کا دنیاوی حال حلیہ کیا ہے.